بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حمزہ کا آغاز ہوتا ہے جو کہ آ، جس کا قرآن کے اندر 104 نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 32 نمبر ہے اس کا، آیات اس کی 9 ہے اور ایک ہی رکوع ہے اس کا۔ اس کے شان نزول کو اگر دیکھیں تو اس کا اصل جو شان نزول ہے تو اس میں انسان کے اخلاق کے بارے میں تنبیہ کی گئی ہے۔ انسان کا جو اخلاق اور اس کی اخلاق کے اندر برائیاں ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انسان کو تنبیہ کی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ کفار مکہ، خصوصاً ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، عاص بن وائل، جمیل بن عامر اور اخنس بن شریق اکٹھے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی غیبت اور بدگوئی کرتے اور ان پر طعنے کستے تھے۔ اخنس بن شریق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہر وقت ان کے ساتھ بحث و مباحثہ، بےہودہ گفتگو اور گستاخانہ باتیں کرتا رہتا تھا۔ ان تمام کے لیے ان تمام لوگوں کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ صورت کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھی تنبیہ کر دی کہ ہم ایک دوسرے پر طعنے نہ کسیں اور ایک دوسرے کی عیب جوئیاں نہ کرتے رہیں، ایک دوسرے پر ملامت نہ کرتے رہیں۔ آغاز کرتے ہیں اس سورہ کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ بڑی ہلاکت ہے ہر بہت طعنہ دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے، بڑی ہلاکت ہے، سخت عذاب ہے، وبال ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر بہت طعنہ دینے والے اور بہت عیب لگانے والے کے لیے۔ ہمزہ در حقیقت زبان سے کسی کی عیب جوئی کرنا، اور لمزہ انسان کو ہاتھوں کے اشارے کر کے کسی کی برائی کو بیان کرنا ہے۔ ہمزہ جو ہم کسی پر زبان سے کسی کی برائی کو بیان کرتے ہیں، اور لمزہ کس کو کہتے ہیں جب ہم کسی کو ہاتھوں سے، کنکھیوں سے، اشاروں کنایوں سے جب کسی کی طرف کسی کی عیب جوئیاں کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماسا کسی شخص کی حرکت، کام یا بات پر طعنے کسنے پر، خواہ وہ کام اور طعنہ کرنے کے، وہ طعنہ دینے کے، چاہے وہ انسان اس کے قابل ہو یا نہ ہو، یا چاہے وہ یا ہم اس کو آنکھوں کے اشارے سے اس کے بارے میں اس کی عیب جوئیاں کر رہے ہوں، اور ہم اس کی ٹو میں لگے رہیں کہ ہمارے ہاتھ کسی طرح سے کسی انسان کی کا عیب لگ جائے۔ اس آیت میں دراصل ان معززین قریش کو متنبہ کیا جا رہا ہے جو ہر وقت مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نہ، یہ تو اس وقت کی بات کی جا رہی ہے، آج ہم مسلمان اور ہم لوگوں میں یہ بات بہت عام ہو گئی ہے۔ بڑے آسانی کے ساتھ ہم بچوں کی ڈریسنگ پر، بچوں کی بات چیت پر، بچوں کے اٹھنے بیٹھنے پر، بچوں کی باڈی شیمنگ کرتے ہیں، اور کسی کا بچہ ہمیں موٹا لگتا ہے، کسی کا ہمیں کمزور لگتا ہے، کسی کا رنگ ہمیں کالا لگتا ہے، کسی کے دانت ہمیں باہر نکلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم تو اخلاقی برائیاں تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو جسمانی باڈی شیمنگ کرنے سے بھی نہیں کتراتے۔ بڑے ہی آرام کے ساتھ ہم بچوں کے اوپر طعنے کستے ہیں، وہ جو معصوم ہیں، جن کے دل معصوم ہیں، جو بہت نازک ہیں، ہم ان کلیوں کو اپنے ہاتھوں سے مرجھا دیتے ہیں، ہم ان کلیوں کو کھلنے سے پہلے ہی توڑ دیتے ہیں۔ میں تو صرف بچوں کی بات کر رہی ہوں، تو پھر ہم جب بڑوں کی بات آتی ہے تو ہر فنکشن کے اندر ہم خواتین کی نظر ہر انسان پر، ہر عورت اور ہر مرد پر ہوتی ہے۔ ہم ہر کسی کو پوری طرح سے ایکس رے کر کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے ویل کا کہا کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو عیب جوئیاں کرتے ہیں اور اشارے کر کے کسی کی عیب جوئیاں کرتے ہیں، ہر وقت کسی کے عیب کی ٹو میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے بچو، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور جاسوسی نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے،
کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، سو تم اس کو ناپسند کرتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے اس عیب کو ذکر کرے کہ جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ اگر واقعی وہ عیب میرے بھائی میں ہو جو میں کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ عیب اس میں ہے جو تم کہتے ہو تبھی تو وہ غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ عیب نہ ہو پھر تو تم اس پر بہتان باندھ رہے ہو۔ کسی کا عیب آپ ڈسکس کریں گے تو وہی تو غیبت ہے، یعنی وہ اس کے اندر وہ عیب پایا جائے گا تو تبھی تو وہ غیبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا، جس طرح ہم کسی کے عیبوں پر دنیا میں پردہ ڈالیں گے، روز قیامت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر بھی ایسے ہی پردہ ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں مزید ارشاد فرمایا، یہ جو لوگ تھے عیب جوئیاں بھی کرتے تھے، اور اس کے بعد الذی جمع مالا وعددہ، اور جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کیا، اس مال میں سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کیا بلکہ جمع کر کے اسے بند رکھا۔ چغل خور کی صفت ہے کہ یہ مال جمع کرنے، اس کو گننے اور اس پر خوش ہونے کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ بھلائی کے راستوں میں اور صلہ رحمی کے لیے خرچ کرنے میں اسے کوئی رغبت نہیں ہوتی، ایک روپیہ بھی خرچ کرنا ان کو گوارا نہیں ہوتا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ وہ جو عیب جوئیاں کرنے والے ان کی ساری خاصیتیں اللہ نے بیان کر دی۔ وہ سمجھتا ہے کہ یقیناً اس کا مال وہ ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا، یعنی وہ مال کو بڑھانے میں ہر وقت دنیا کی رنگینیوں میں مال کمانے میں ہر وقت مگن ہے، ہر وقت مصروف ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ یہ مال اس کی عمر کو بڑھاتا رہے گا، اور اسی لیے وہ مال کو خرچ نہیں کرتا بلکہ اس کو خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے تاکہ وہ لمبی عمر پائے تو وہ سکون کی زندگی گزارے، اپنے مال کو خود پر خرچ کر کے زندگی گزارے۔ رب کائنات فرماتے ہیں، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، وہ توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی میں ضرور پھینک دیا جائے گا، حطامہ میں پھینک دیا جائے گا، یعنی وہ جس مال کی وجہ سے عزت والا بنتا تھا اس کی وجہ سے دیکھو کہ کس انجام کو پہنچے گا، وہ ضرور پھینک دیا جائے گا اس حطامہ کے اندر۔ حطامہ جہنم کا ایک خوفناک جگہ ہے جو اپنے اندر آنے والے کو مٹی کر دیتا ہے۔ حطامہ در حقیقت توڑ کر کچل دینے کو کہا جاتا ہے، اور ٹکڑے ٹکڑے کا ڈالنے کو کہا جاتا ہے، جس طرح سے آپ کسی مشین کے اندر کیما بناتے ہیں، اس طرح سے کچل کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ان کو اس حطمہ کے اندر ڈال دیا جائے گا جو ان کو بالکل کچل دے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ انسان کو کچل دینے کے بعد، وہ حطمہ کے اندر ڈال دینے کے بعد پھر وہ اسی طرح سے کچل دیا جائے گا، بلکہ اس کو بار بار اس پروسیس سے گزارا جائے گا، اور یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ یہ عذاب ختم ہونے والا نہیں، ان کو پھر سے زندگی دی جائے گی، موت تو آئے گی نہیں، پھر سے ان کو اسی اصلی حالت میں لایا جائے گا، اور پھر سے ان کو حطمہ کے اندر اسی تکلیف میں واپس لوٹایا جائے گا۔ پھر رب کائنات نے مزید فرمایا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور کس چیز نے تمہیں خبر دی کہ حطمہ کیا ہے؟ اے محمد، آپ کو حطمہ کی حقیقت معلوم نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ بتائے، کہ اس کی ہولناکی انسان کی عقل اور فہم اس کو پہنچ نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کے اپنے حصے میں ایک دوسرے اپنے حصے ہی ایک دوسرے کو توڑ رہے تھے، یعنی اپنے حصے ہی ایک دوسرے کو توڑ پھوڑ رہے تھے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ. انسان ہوتا ہے نا، ہر انسان اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے مطابق وہ آگ کو جلاتا ہے، اور اپنی طاقت کے مطابق آگ کو بھڑکاتا ہے. آپ لوگ جیسے دیکھتے ہیں نا، بڑی بڑی بھٹیاں ہوتی ہیں، اور ان کو اپنی طاقت کے مطابق ان کے اندر بہت سارے لوگ مل کر اس کے اندر ایندھن کا سامان ڈالتے ہیں، اور پھر اس کو آگ کو مزید جلایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حطامہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ حطامہ وہ جگہ ہے جس کی آگ کو میرے رب نے بھڑکایا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی طاقت کو سوچئے، اور پھر اللہ کی اس طاقت کے مطابق اس کی آگ کا بھڑکنا سوچئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے یہ حطامہ. یہ واحد مقام ہے جہاں دوزخ کی آگ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دوزخ کی آگ کی نسبت اپنی طرف کی کہ یہ میں ہوں جس نے اس آگ کو سلگایا ہے، اس آگ کو بھڑکایا ہے. اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخ کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اہل دوزخ میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ آسودہ تر اور خوشحال تھا. بس دوزخ میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا اے آدم کے بیٹے، تو نے دنیا میں کبھی آرام دیکھا تھا؟ کیا تجھ پر کبھی چین بھی گزرا تھا؟ وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اے میرے رب، کبھی نہیں. اور اہل جنت میں سے ایک ایسا شخص لایا جائے گا جو دنیا میں سب لوگوں سے سخت تر تکلیف میں رہا تھا. جنت میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، تو نے کبھی تکلیف بھی دیکھی ہے؟ کیا تجھ پر شدت اور رنج بھی گزرا تھا؟ وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم، مجھ پر تو کبھی تکلیف نہیں گزری، اور میں نے تو کبھی شدت اور سختی نہیں دیکھی. التي تطلع على الافئدہ. وہ آگ جو دلوں تک جھانکتی ہے، جسموں سے آگے بڑھ کر دلوں تک جا پہنچے گی. یعنی وہ دل جس میں برے خیالات، برے ارادے، برے اخلاق پروان چڑھتے تھے، آگ اس مقام تک جا پہنچے گی، وہ دلوں کو بھون ڈالے گی. یعنی یہ آگ ان بندوں کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی ہے. اس کی کیفیت کچھ نہ پوچھو. یہ آگ بڑی ہی سمجھدار ہے، دلوں کو جھانک لیتی ہے. جس دل میں ایمان ہو نہ جس کے دل میں ایمان نہ ہو اس کو جلا دے گی، جس میں کفر ہو اس کو جلا ڈالے گی. اس کی سوزش، اس کا درد بدن کو لگتے ہی فوراً دلوں تک پہنچ جائے گی. اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں کہ انہا علیہم مؤصدہ، یقیناً وہ ان پر بند کر دی جائے گی. یعنی اس آگ کے اندر، وہ جو اللہ نے بھڑکائی ہے، اس آگ کے اندر ڈال دینے کے بعد جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، راستے بند کر دیے جائیں گے کہ کہیں سے ٹھنڈک نہ پہنچے گی اور کوئی انسان اس آگ سے بھاگ نہ سکے گا. فی عمد ممددہ، اونچے اونچے ستونوں میں. لوہے یا آگ کے ستون یا آگ کے دروازے یا آگ لمبے لمبے ستونوں کی طرح، اونچے اونچے پلرز کی طرح ہوگی جس میں وہ بند کیے جائیں گے. دروازے ہوتے ہیں نا، دروازوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہوتا ہے؟ پلرز لگائے ہوتے ہیں تاکہ وہ مزید دروازے ٹوٹے نہیں. دروازوں کے ساتھ ہمیشہ پلرز ہوتے ہیں. آمدن سے مراد توق اور بیڑیاں ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آمدن سے مراد توق اور بیڑیاں ہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے نافرمانیاں کی ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس سے نکلیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ اب آگ کا مزہ عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں دوزخ میں پھینکا گیا تھا، وہ دوزخ میں گرتا رہا یہاں تک کہ اب اس وقت میں وہ اس کی تہ میں پہنچا۔ دوزخ اتنی گہری ہے۔ اللہم اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے، اس کی آگ کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔